فرجہا قالتا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو دو عورتیں، فرعون کی بیوی ہے، وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کا قصہ اللہ بیان کرتا ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اے اللہ تو مجھے فرعون کے عمل سے نجات دے اور فرعون سے مجھے نجات دے دے، اس کے عذاب سے مجھے چھٹکارا دے دے۔ اور وہ عورت دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ مجھے جنت کا وہ محل مجھے دکھا دے، رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اے اللہ میرے لیے جو جنت میں تو نے محل بنایا ہے وہ محل مجھے دکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ جنت کا محل اس کی آنکھوں سے دکھایا، جب اس کو موت نکل رہی تھی، جب اس کی روح نکالی جا رہی تھی، اس کی روح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا محل دکھایا۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور جنت کے محل کو دیکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کا زمانہ آیا، اللہ کے نبی نے قصہ سنایا کہ دیکھو دیکھو دنیا کے اندر جیسے میں نے نکاح کیا ہے، جیسے میں نے شادیاں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا جنت کے اندر بھی نکاح کیا ہے، جنت کے اندر اللہ نے میرے نکاح فرعون کی بیوی سے کروایا ہے، اللہ کے نبی کی وہ بیوی بن گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی جب آسمانوں پر تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے ایک خوشبو سنگی، زمین کے اندر سے ایک خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، اللہ کے نبی یہ فرعون کی وہ بیوی ہے جس کو اس نے عذاب دے کر مارا تھا، اس کی ہڈیوں کا گودا اور اس کی ہڈیوں کے بورا اور خاک کو یہاں دفن کیا گیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی خوشبو دی ہے کہ قیامت تک اس کی جگہ سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی وہاں اترے، اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھی، وہاں کچھ پڑھ کے اللہ کے نبی نے دعا کی، اس جگہ پر اللہ کے نبی گئے ہیں، اس خوشبو کو اللہ کے نبی نے سونگھا ہے۔ ایک عورت ذات بادشاہ کے محل میں رہنے والی، رائل اسٹیٹس رکھنے والی، جب اللہ کے نام پر اللہ کا کلمہ پڑھ کر قربانی دیتی ہے اور صبر کرتی ہے، فرعون کی سزاؤں کو سہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام قرآن میں قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر جنت کا محل دکھاتا ہے، اور اللہ کے نبی سے اس کا نکاح کروایا جاتا ہے، جنت کی عورتوں کا سردار اس کو بنایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ہمارے نبی کی لخت جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا، میرے دل کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے ایسا ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی نے کیسے لاڑوں سے ان کو پالا اور کیسی منتوں سے اور کیسی احترام سے ان کو عزت سے پالا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، جب بھی میرے بابا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، جب تک گھر میں نہیں بیٹھتے، جب تک میرے پیشانی کا بوسہ نہیں لیتے، اس وقت تک گھر میں تشریف نہیں رکھتے جب تک مجھے سلام نہ کرتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ساری کائنات کے حضور سردار ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، ہزاروں لوگ ان کے روزے پر جا کر سلام کرتے ہیں، ہر جمعہ کو ایمان والے ان کے دربار میں سلام بھیجتے ہیں، حضرت فاطمہ کو وہ خود سلام کرتے ہیں، اپنی بیٹی کا ایسا احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ دیکھو بیٹیاں کیسی ہوتی ہے، بیٹیوں کا کیسا احترام کیا جاتا ہے، عورت کی کیسی عزت کی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے اور نصیحت کرتے، اور بہترین طریقے سے اللہ کے نبی نے ان کا بہترین مرد سے، یعنی اس دور کے اندر مکے کے اندر مدینے کے اندر جو سب سے طاقتور نوجوان تھے، سب سے بہترین صحابی جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، جن کو مولا علی کے نام سے نہ جانا جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا کائنات، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کیا، حضرت علی کو اپنا داماد بنایا، اور دونوں میاں بیوی کو کہا کہ یہ دونوں میاں بیوی حضرت علی اور حضرت فاطمہ جنت میں بھی اسی طرح رہیں گے، جنت میں یہ مسکرائیں گے، جنت میں یہ جب بات کریں گے تو ان کے منہ سے ایسی روشنی نکلے گی کہ ساری پوری جنت پریشان ہو جائے گی۔